دار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں ہیں. کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے. غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا. غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے. وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت. امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو. قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. آپ کی کتابیں امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں. قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو. آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو. قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا. آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے. دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک ہیں. ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف ہوئی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے. تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا. شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے. نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا. اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا. یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی تکفیر کی. اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے. ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے. کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام. کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا، میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے اتنی نا. بڑی ناراضگی تھی، اتنا ان کے نام نہیں تھے نا. یہ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے. جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے. بہت شکریہ سر، آپ کا شکریہ سر، تھینک یو. یہ کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے. خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا، مگر یہ حکم کلی ہے. حکم کلی کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا نماز کی حالت میں عام طور پہ پہننا، روزانہ پہننا، ہمیشہ پہننے اور صرف اس لباس کو اپنانا یہ مکروہ ہے. لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا. اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے. تو جو خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم ہے، سفر ہے، یا کوئی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں اگر کوئی لباس وہ پہنتا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنا لباس اپنا رہا ہے کالا لباس، کہ وہ یہ ظاہر کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں غم میں ہوں، تو وہ ایک حکم خاص آ جائے گا اس کے لیے. کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کالا امامہ باندھنا شروع کیا اور کالا لباس پہننا شروع کیا. پھر ائمہ اہل بیت نے ایام اعظام میں، خاص طور پہ محرم اور سفر میں، کالا لباس پہننا شروع کیا. اس کو